بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھنگرس آف یوٹیوب چینل، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حر علیہ السلام کا۔ انتہائی مختصر وقت اور ان مختصر لفظوں میں ہم آپ تک پہنچائیں گے حضرت حر کا واقعہ۔ پر کاروان حسینی کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ خیموں سے پیاس کی شدت سے نڈھال معصوم بچوں کی التش کی صدائیں ابھر رہی ہیں، تو دوسری طرف حوض کوثر کے وارثوں کے ہونٹوں کا لمس پانے کو فرات بے تاب ہے۔ ایسے میں آل رسول کے خیموں سے دور ایک شخص کسی گہری سوچ میں مگن ہے۔ یہ شخص فوج کوفہ کا انتہائی بہادر سپہ سالار ہے، جس کا نام اس کی ماں نے حر یعنی آزاد انسان رکھا تھا، اور یہ امام حسین کے قافلے کو روکنے پر مامور تھا۔ حر کا نام حر ہے، لیکن تاحال وہ ایک آزاد انسان نہیں ہے، وہ تو سپاہ شام کا کارندہ اور یزیدیت کا نمائندہ اور یزیدیت کا غلام ہے۔ بے چین اپنی فکر میں غرق ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ اس کا ضمیر مسلسل ملامت کر رہا ہے، وہ سخت پشیمان ہے۔ منصفی ذمہ داریوں نے اسے حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کی مہلت نہ دی۔ اس نے سوچا یہ تو میں ہی تھا جو پہلی بار امام کی راہ میں حائل ہوا تھا، ان کے قافلے کو محصور کیا تھا۔ آج میری وجہ سے قافلہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ وہ اپنی زندگی پر نادم اور شرمسار تھا۔ اس نے نظر دوڑائی، یزیدی فوج میں ہزاروں کا مجمع ہے، مگر یہ اجسام روح سے عاری تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دے کر جنت کا راستہ اختیار کرے، جنتی جوانوں کے سردار کی اقتداء میں جنت میں داخل ہو جائے، یا پھر جابر و عیاش حکومت کی گود میں عافیت ڈھونڈے اور اس دنیا کی عافیت کے پیچھے جہنم کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنائے۔ حر سوچ میں مگن ہے۔ شب عاشور فیصلے کی رات تھی۔ وقت کم تھا لیکن فیصلے کی طویل رات۔ ادھر صبح عاشور ہوئی۔ حر اپنے نام کی طرح اپنے فیصلے میں آزاد ہو چکا ہے۔ اب وہ یزید کا تابع بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے سامنے یزیدی فوج کے ہزاروں سر تھے، لیکن معرکہ حق و باطل میں سروں کی گنتی نہیں ہوتی۔ حر اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہیں، جس کو دیکھ کے یزیدی فوجی حیران ہیں۔ حر، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا کی قسم اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہماری فوج کے بہادر ترین انسان کون ہے تو ہم تمہارا نام لیں گے۔ آج تم پریشان نظر آتے ہو۔ حر کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ دیکھتا ہوں۔ مجھے ان دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ خدا کی قسم میں سوائے جنت کے کوئی اور راستہ منتخب نہیں کر سکتا۔ فیصلے کی گھڑی تمام ہوئی، عمل کا وقت آن پہنچا۔ حر کی دعوت حق میں ان کا بیٹا اور غلام بھی ساتھ تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین کے خیمے کی جانب پہنچتے ہیں۔ امام حسین کے خیمے کی جانب پہنچ کر وہ جوتوں کو اتار کر گردن میں لٹکا دیتے ہیں۔ غلام کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو پشت پہ رسیوں سے بندھواتے ہیں۔ قریب جانے پر ہتھیار پھینک کر اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گراتے ہیں اور بلک بلک کر روتے ہوئے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں، حر، میں نے تمہیں معاف کیا، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کرتے ہیں۔ معافی کا پروانہ پا کر حر جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، حر، تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں اپنے لیے مرنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ حر مسلسل اصرار کرتے ہیں۔ حر کو اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا ہے۔ امام اس وقت تک جنگ کی ابتدا کی اجازت نہیں دیتے جب تک پہلا تیر دشمنوں کی جانب سے نہیں آتا۔ ادھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ دشمنوں کی جانب سے جنگ کے آغاز ہونے پر حر اپنے تیز و تند جملوں سے اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہیں۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل دشمن پر حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے 40 یزیدیوں کو قتل کیا اور ان کو جہنم کی راہ دکھائی۔ پیادہ لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔
اصحاب حسین حر کے جنازے کو اٹھا کر لائے تو امام حسین نے ان کی میت کے سرہانے بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور فرمایا، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ امام حسین نے رومال سے ان کے سر کو باندھ دیا۔ وہی حر جسے ابن زیاد کی باطل فوج نے یزید کے حکم پر کاروان حسینی کا راستہ روکنے بھیجا تھا، اسی حر کی قسمت کا ستارہ کچھ یوں چمکا کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی گود میں سر رکھ کر ان پر اپنی جاں قربان کر گیا۔